لائیو آئے ہیں، پہلے بھی ہم لائیو آئے ہیں، لیکن وہ ان لسٹڈ تھا، وہ کسی کو شو ہی نہیں ہو رہا تھا لائیو، ہمیں بھی شو نہیں ہو رہا تھا. شو ہو رہا ہے. میں گھنٹہ بکواس کرتا گھنٹہ بکواس کرتا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. ہم اپنی وہ کیا کہتے پھر ہیں میں نے کہا مجھے شو نہیں ہو رہا نا لائیو ادھر. فلاسفی جھاڑتا رہا ہاں اور پتہ یہ لگا کہ ہم لائیو ہی شو نہیں ہو ابھی رہے. بھی آپ شو دیکھ لیں شو ہو رہے ہیں کہ نہیں. اس کے مجھے لگ بعد رہا ہے بولیں نہیں گے. ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے نہیں ہو رہا. ٹھیک، ہاں اب ہو رہا ہے شو. ہاں آ گئے، میسج بھی آ گیا ہے. ہاں جی، وعلیکم السلام، وعلیکم کیا حال ہے؟ ٹھیک السلام. ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام رومن خان، ہم کافی دنوں سے لائیو نہیں آئے تھے، اس کو کمنٹس میں آ نے رہے کہا تھے مجھے کہ لائیو کیوں نہیں آ رہے آپ دونوں، تھینک لائیو یو آئے ہیں. تھینک یو تھینک یو KAY نام آپ کیسا ہے؟ نام ایسا رکھو جو بندہ بول بھی سکے. کیا ہے نا؟ کے بھائی جیسے یا کے بہن، مطلب ہاں ایک اسپیسیفک ہونا چاہیے. اگر عورت ہے تو پتہ چلنا چاہیے کہ عورت کا آئی ڈی ہے. رومان خان السلام اچھا ہاں، علیکم. وعلیکم اگر السلام. اگر مرد کا آئی ڈی ہے تو پتہ چلنا چاہیے مرد کا آئی ڈی ہے. پچھلے ہاں دنوں ایک کمنٹ شاید نہیں آیا بھی نہیں، ہم نے شو بھی نہیں کیا، تو میری سسٹر تھی کراچی، اس کا جناب بڑا ہم لائیو آئے، اس کے بعد بڑا اس کا وسیلہ سا میسج آیا. وہ بڑی جلدی میری بہن نا غصے کر جاتی ہے، تو اس کا میسج آیا، اس کی کیا نام ہے، مہین. ہاں ہاں مہین نے تمہیں لائیو میں میسج کیا اور تم نے اس کو جواب ہی نہیں دیا. اور ہمیں تو یہ پتا تھا کہ اچھا مہین ہے تو مہین کی آئی ڈی اچھا، مہین کے نام سے ہوگی. اب میں ادھر لائیو میں جا کے کمنٹ ڈھونڈ رہا ہوں، مہین صاحبہ مل ہی نہیں رہی. اچھا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، بعد میں پتہ لگا پتہ نہیں کوئی انگریزی سا نام تھا. ہاں آئی ڈی کا نام ہے آئی ڈی کچھ نام کام مجھے کا. آج تک یاد نہیں ہو سکا، اس کا نام انگریزی نام تھا، اس نام سے کمنٹ کیا. بھئی اب ہمیں کیسے خواب آئے گا کہ ہم اس آئی ڈی کے اندر گھسے اور ہمیں پتہ لگا کہ اس آئی ڈی کے پیچھے نام مہین بیٹھی ہے. اب آئی ڈیز کے نام ایسے ہاں رکھا کریں جتنے بھی لوگ ہیں، کم از کم ٹھیک ہے انگریزوں والے ہی رکھ لیں، لیکن پتہ لگے کہ یہ لڑکی ہے، پتہ لگے یہ ہم لڑکا بھائی ہے. بہن بچہ ہاں بیٹا بیٹی کچھ تو جیسے بلا سکے نا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ سکھ ہے نا، سکھ کمیونٹی، ان کے نام ہوتے ہیں نا، مرد ہے نا اس کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے سنگھ، اور جو عورت ہے نا اس کے نام کے آگے ہوتا ہے کور. ٹھیک ہاں ہے، اب وہ اگر دلجیت نام ہے نا، وہ لکھے گا دلجیت سنگھ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرد ہے. وہ لکھے گا دلجیت کور تو پتہ لگ جائے گا دلجیت، چاہے وہ لیڈی میں استعمال کریں چاہے وہ مرد میں استعمال کریں. لیکن جب وہ کور لکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا یہ عورت ہے، عورت کا آئی ڈی ہے. اور اگر وہ سنگھ لکھیں گے تو پتہ لگے گا اب سنگھ. یہ اسلام کہہ رہے ہیں سب لوگ، سب کو سب کو وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. مجھے یہاں کمنٹ شو نہیں ہو رہے، یہاں اس کے پاس ہو رہے ہیں، لیکن میں ہاں بعد میں جواب دیتا ہوں. پہلے بعد اپنی میں آپ سب کو جواب دیتے ہیں. تھوڑی سی گپ بکواس ہم شپ کر لگاتے رہے ہیں جو ہیں. ہم لوگ کافی دنوں سے لائیو کیوں نہیں آئے تھے، ہم کیونکہ لائیو اس بڑا وجہ رائٹا سے نہیں کیا آئے گیا تھا، تھے، بہت لائیو اس بکواس. وجہ سے نہیں آئے تھے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ ہاں ڈیبیٹ سے ہٹ کے اور ماں بہن کی گالیوں تک پہنچ گیا تھا، ذاتیات پہ چلا گیا. ذاتیات پر چلا گیا تھا. جو سعودی عرب والا بنٹی اینڈ ببلی کی جوڑی ہے، وہ لیلا پنک نائٹی، اور اس کو تو بنٹی ببلی بنا دو. اس کا جو کرپٹ شوہر ہے کنجر آدمی، تو وہ سارے جو گروہ ہے، یہ سارا گروہ جب بے نقاب ہو گیا ستارہ کے معاملے میں، یہ ذلیل ہو گئے، بے وقوف ہو گئے. تو اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے گال گلوچ شروع کروا دی. ان کے ساتھ سارے تھے بھی کتے بلے قسم کے لوگ جتنے بھی تھے، تو انہوں نے بس وہ گال گلوچ بکواس. اب ایک انہوں نے ملک نام کا کوئی بندہ نکالا، وہاں سے آتا تھا، وہ گھٹیا گھٹیا گالیاں نکالتا تھا، غلیظ غلیظ باتیں کرتا تھا. جب اس کی ہسٹری نکالی تو ایک اس کی ماں کو پہلے طلاق ہوئی تھی، اس کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کی. اور میں نے آپ کو میری پہلی ویڈیو دیکھنا، پہلی یا دوسری لائیو ہوگی، اس کے اندر میں نے ایک بات کی تھی شروع کی ویڈیو اس کے اندر، کہ ان عورتوں نے جس یہاں پہ عورتیں انہوں نے ایک ڈاکٹر رکھا ہوتا ہے، دکاندار رکھا ہوتا ہے، انہوں نے ایک کپڑے والا رکھا ہوتا ہے، ان کے بہت سارے یار ہوتے ہیں اس بیلٹ کے اندر جو ہے وہ اس قسم مخصوص عورتوں کی. تو اس کا جو یہ جو گالم گلوچ والا بغیرت ایک بیچ میں نکلا تھا، میں نام نہیں لیتا، اس نام کے لیتے ہیں بعد ہم بالکل چپ ہو گئے تو تھے. وہ نا نام نہیں لیتا، تو وہ اس کی جو ماں ہے اس نے ایک یار رکھا ہوتا ڈاکٹر، اور ڈاکٹر ساری زندگی پالتا رہا. اب یہ غلیظ قسم کے، خبیث قسم کے، جاہل قسم کے لوگ آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں پہ کوئی 50 روپے میں ان سے گالی دروازے کے پاس اتنے پیٹ ڈال کے لوگوں کے دروازے کھڑے بجا رہے ہوتے ہیں، اور پیسے دے دو، روٹی کہنی کھادی، پیسے دے دو. تو یہ سارا تماشا انہوں نے لگایا ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کی اس نسل کے اندر سے ہیں، انہوں نے بدنام کیا اس پوری بیلٹ کو. یہ حرام کی
پیداواریں ہیں حرام کے نسلیں ہیں، نتیجے میں کوئی کسی کے نتیجے میں کوئی کہاں سے علاج کرا کے ان کو پال، تو حرام کی جو پیدائشیں ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے، ان کی زبانیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی. پھر ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ نہیں آ کے یہاں پر بات کر سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر انسان کا کوئی کیلیبر ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، بات کرے عزت سے کرے، پوائنٹ پہ کرے. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی زندگی کے اندر ہم ان لوگوں کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، مطلب ان کو منہ بھی نہ لگائیں، سلام بھی نہ کریں. اس گھٹیا طبقے کو، گھٹیا طبقے کے اندر یہ مراد نہیں ہوتی کہ کوئی غریب ہے، غریب بہت سارے دوست ہیں ہمارے، ہم خود بھی غریب ہیں، غربت سے نکلے ہیں، ایسے ہم امیر لوگ نہیں تھے. ہمارا جو دادا تھا وہ بھی بیچارہ غریب آدمی تھا، ابو ہمارے تھوڑے سے وہ نکلے پولیس میں بھرتی ہوئے، اس کے بعد وہ ڈی ایس پی کے عہدے تک پہنچے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے کچھ اپنی لائف کے اندر کیا میرے والد نے. تو میرا جو دادا تھا وہ تو بڑا غریب سا آدمی تھا، اور اس کے پاس تو وہ چھوٹا سا ایک جھونپڑا ہی ہوا کرتا تھا. تو بات غربت کی نہیں ہوتی. ابو ہمارے کہتے ہوتے ہیں کہ کمی ہونا، بہت سے غریب لوگ ہیں لیکن جو عزت دار ہیں، جن میں عزت ہے. کمی وہ ہوتا ہے جس میں کمیاں ہوتی ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، یعنی غریب نہیں، یہ گھٹیا ہوتے ہیں لوگ، ان میں امیر بھی آ جاتے ہیں، ان میں غریب بھی آ جاتے ہیں. اور سعودیہ والا کمی بیٹھا ہے، اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، لیکن وہ کمی ہے، اس کمی کے اندر 100 کمی ہے. یہ کمی جو ہے وہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں پیسے کی خاطر. ان کے لیے عزت دولت، عزت ان کے لیے کچھ، ہم نے بہت شروع میں کہا تھا کہ پیسوں کے لیے اپنی ماں بہن بھی ان لوگوں کے لیے ماں بہن بیچنا، یہ کرنا تو معمولی سی بات ہے. سارے جو ہے نا وہ یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے. ملک شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کے میسج آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت. اور ستارہ یاسین فین پیج 90% پاگل ہو گئی ہے. وہ آج سے پاگل تھوڑی ہے، وہ تو پاگل ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، اس کو کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ایک نیچر ہے. ایک عورت نے اگر ساری زندگی چکلا چلایا ہے یا 2 نمبری کی ہے تو آپ اس کی تو ایک گٹر ہے نا یہاں پہ، اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ایک گٹر کا ڈھکن جب کھلتا ہے تو اس کے اندر سے بدبو آتی ہے. تو یہ جتنے اس سپورٹر ہیں، مطلب ہم تو نہیں برداشت کر سکتے جب اس بھی کی یہ ویڈیو منہ دیکھنا. کھولیں گے تو یہ ان کے منہ سے گٹر میں سے تو ٹٹ لگی نا. تو یہ گٹر ہے، گٹر ہے. تو یہ جب بھی بائٹی کے اوپر آتے ہیں منہ کھولتے ہیں وہ میری نوشین سسٹر بڑے مزے کی روز یہ منہ سے پھوسیاں مارنے والے لوگ. ان کا جو سسٹم ہے نا، یہ جو چل رہے ہیں، ان کا سسٹم الٹا ہے. یہ اصل راستے سے ان کو خارج کچھ نہیں ہوتا، یہ منہ سے نکالتے ہیں. بد ہضمی کے شکار لوگ ہیں. میں بڑا مس کر رہی، یقین کریں لائف کو. میں نے ان کو آج بولا، میں نے کہا خدا کا واسطہ تھوڑا سا ٹائم دے دو. اب بات یہ میں نے سے کہا تم میرے اوپر ہی رہتی ہو، تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ لائف آپ کے ساتھ تھوڑی کمفرٹیبل. بچی ہیں نا وہ کبھی کہاں بزی، کبھی کوئی کدھر بزی ہوتا ہے بچہ، تو آپ کے ساتھ ایک الگ بات ہوتی ہے. بھائی ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں ایز اے کپل، پتہ ہے آپ کو. آداب جناب، سارے کہہ رہے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں. میں نے آپ کا کمنٹ پڑھ دیا. ملک شہزاد بھائی وعلیکم السلام. آپ ہیں کس؟ ملک شہزاد بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ تھوڑے میسج میں نظر آ رہے ہیں، زیادہ شو نہیں ہو رہے، ورنہ شو ہوتے رہتے سامنے. نظر میری تیز ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، آنکھیں میری چھوٹی ہیں لیکن میری نظر تیز ہے. میں ادھر بیٹھا موبائل پہ بھی کمنٹ پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ. تھینک یو ستارہ یاسین فین پیج، آپ خود بہت اچھے ہیں. یہ ستارہ یاسین فین پیج کے نام سے جن کا یہ آئی ڈی ہے نا، یہ بہت اچھی فیمیل ہیں، اور ان کی بہت اچھی جو ہے نارین وکاس فش فرائز کر رہے ہیں. اوئے ہوئے 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 فش، کیا بات ہے. اچھا یہ بدیا اشرف ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سسٹر. میں نے ابھی بریانی بنائی ہے، بریانی بنا کے ابھی ان سب کو کھلا کے پلا کے چائے پلا کے آ کے لائیو آئی ہوں. میں نے کہا جلدی بھی کھانا پینا کر لو، آج لائیو آتے ہیں. اور پتہ ہے بہت کچھ چل رہا تھا وائی ٹی کے اوپر. میں ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ستارہ کو ایکسپوز کرنے چلے تھے، یہ تو خود ہی ایکسپوز ہو گئے. میں تو اتنی صرف دیکھ کے صرف اللہ، انہوں نے یہ ایکسپوز نہیں ہوئے، یہ بیسیکلی تھے ہی ایسے. ہاں یہ خود ہی آ گئے سامنے. ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ایسے. میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ عرصہ لگے گا، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں، خود ہی ایک کو بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے وہ جو مدینے والا، یہ ایک ایک کو کٹ کر رہا ہے. کبھی نوشین کو دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی کسی کو دھمکیاں دے رہا ہے. میرے ادھر آئی ڈی کے اوپر بھی آ کے بکواس کر رہا تھا. تجھے تو میں کچا کھا جاؤں چوڑے، تیرے جیسے تو ملازم ہے میرے پاس دلے. ایسے لوگوں کو تو ہم جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے. آگے میری ویڈیوز میں اس نے بکواسیات کی ہے، لیکن ہم نے کوئی رسپانس نہیں کراچی میں اترنے دوں. تو بیٹھ کے صرف وہ ملک جیسے دلوں کے ذریعے گالیاں گلوچ کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. یقین کریں اس نے اتنی بکواس پچھلے دنوں میں لائک سنی ہے ایک دو لوگوں کی. میں نے ایسے میرے کانوں سے دھوئے نکل
वरदा को हाँ, लाइव के अंदर कह रहा वरदा था को तुझे इतनी बकवास यार, तुझे कुछ चाहिए तो तू ले ले, और वो जो एक वो मुस्लिमा मतलब तू क्या मुस्लिमा है? मुस्लिमा रोशन है जो फीमेल है, वो मदीना गई है, तो ये कहता है कि जो औरत मदीना उम्रा करने चली जाती है और वो इनके साथ राब्ता कर लेती है, तो ये कंजर कहता है कि इसका मेरे साथ ताल्लुक है, ये मेरे साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं। तू है कहता क्या? है संडे को भी कुछ सुना। तू है क्या? तू मेंढे अच्छा की पता है कि अभी वो उसको सबने क्लोज कर दिया है। मेंढे की शक्ल सुने वाला, सुने, आप मेंढे की खत्म शक्ल करिए। वाला बद शक्ल आदमी, तेरे मुंह पे तो कोई टट्टी ना करे औरत, तू जनाब अपना दल्ले, तू पता नहीं तो उठ के इस औरतों को, तेरे जैसी नस्ल को हम अच्छी तरीके से जानते, अभी क्यों? हम क्योंकि असा जानते हैं तेरे पूरे खानदान को, तेरी नस्ल को अच्छे तरीके से जानते हैं, तेरे ऐसा घर च बड़े हुए ते कोई इन चीज का पता ही क्या नहीं, ऐसा तेरी नस्ल को जानते मुझे हैं लग रहा पुत्र। है मैं कोई कमी कहनी, मैं जेडी कौम दा ना ते को सिर्फ ना पता लग बने ना कि तेरे जे को तो चाह के रुकन पोरे ते तेरी लाश ही न लभे, बैठ के तू गाली करें दे ता लोगों को बकवास करें दे। छोड़ो उसको, वो खत्म हो गया टॉपिक, अच्छा हम दस्तियां उनकी बात कौन नहीं बोल करते। दे? हमने सितारा की बात करनी है। सितारा अब अपनी लाइफ में आ गई है वापस, हमें वो खुशी है। लेकिन जब इधर उधर अब जी इस मरियम पे बात हो रही है, कमेंट आ रहा है कि नौशीन मुल्तानी पे अच्छा बकवास हो रही है, ये आपस में क्यों कर रहे हैं? मतलब हम लोग बात ये है कि ये अपने इन्होंने रायता फैला दिया, इन्होंने गंदगी फैला दी, गंदगी फैलाने के बाद अब ये कोशिश में है कि ये अब जो बकवास हो चुकी है इसको गालम गलौज के जरिए, औरतों को ब्लैकमेलिंग के हाँ जरिए, मुस्लिमा रोशन को घटिया गालियां दे दो, औरतों को गालियां दे दो, लोगों को गालियां दे दो, इनको इनकी बहनों को गालियां दे दो, इस तरीके से ये अब लोगों को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी रह गई वो जो इनकी चीफ ऑफ इनकी जो मदर इंडिया थी, वो कराची वाली थथले की बीवी, हाँ थथले की बीवी तो खुद ही अपने आप को बेनकाब करे, किसी और को करने की जरूरत भी नहीं है। थथले की बीवी ने आके किसी वीडियो लाइव के अंदर बैठ के बता रही थी मेरी एक शादी नहीं थी। हाँ एक एक बोलेगा, इसकी आदत है, इसको पता नहीं है कि जब एक बोल रहा हो तो दूसरा नहीं बोलता। मैं इनके साथ ऐसे बोलती हूँ हमेशा मैंने भाई। कई दफा समझाया कि जब एक बंदा बात कर रहा हो तो फिर दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, उसको बात पूरी करने देनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, थथले की बीवी आई है लाइव, और उसने लाइव या कोई वीडियो के अंदर उसने फिर अपनी आप बीती बताई है, सितारा के आसमान सितारे ने अपनी आप बीती बताई है, तो उसने कहा कि मैं अपनी भी आप बीती बता दूं। तो अपनी आप बीती में ये खुद लोग बेनकाब हो रहे हैं, खुद ये फारिग हो रही है। नहीं ये चीज तो क्लियर है शुरू से, मैंने उनका कहा था कि ये खानदान ही पूरा चट खानदान है। मेरी आप पुरानी वीडियो देख लें तो मैंने जो कहा था वो सारा, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ अच्छे तरीके से। तो वो जो थथले की बीवी है, थथले की बीवी ने आके लाइव के अंदर या किसी वीडियो में कहा है कि मैं मेरी पहली शादी नहीं है, ये दूसरी शादी है थथले के साथ। यानी पहली जो शादी हुई मेरी वो मुझे पसंद नहीं था, या वो मेरे ऊपर जुल्म करता था, फिर मैं उसके पैसे चोरी करके भाग गई, फिर मैं अपनी सहेली के घर गई, फिर मेरी सहेली के घर गई तो मैं वहाँ पे बहुत सारे मर्द थे, तो मैं उनमें मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, पर कुछ अर्सा उन मर्दों में इसने गुजारा, मैं कंफर्टेबल नहीं थी, फिर मैं वहां से भागी, फिर मैं होटल में रहती रही, होटल में एक मैं कंफर्टेबल थी, और उसके बाद यानी ये इनके हालात हैं। नहीं आप देखिए दोनों भाई ये शर्मिंदा है। आपने बाबर की तो और दिलबर की वीडियो उन देखी है, बेचारों की कोई हाल देखो, वो शर्मिंदा हो गए। हर किसी कैसी का है माँ है, कैसी बहन है। हर किसी का अपना राइट है। मैं अपने अमाल का जो है जिम्मेदार मैं हूँ, ये नहीं है, ये अपने अमाल की जिम्मेदार है, मैं इसके अमाल का जिम्मेदार नहीं हूँ। हर बंदा अपने अमाल का जिम्मेदार खुद है। कुछ लोग होते हैं जिससे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबर और उसकी कोई बेइज्जती नहीं है, लोग समझ चुके हैं हर चीज को, जिनको इज्जत देनी होती है लोग देते हैं। कोयले की कान के अंदर से हीरा निकलता है, अच्छे लोग भी निकलते हैं, बुरे लोग भी निकलते हैं। देखो वो डिस्कस है। बोलूं मैं, हाँ तुम बोलो। हाँ वो सितारा यासीन फैन पे एक मैसेज आया मेरी, एक सितारा बोलती है अपने खानदान का खूबसूरत फेस दिखाने के लिए, और नागिन साइड वो साइड दिखाती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं खानदान कितना घटिया है, हाँ सब ये गलत है नहीं ऐसा, वही मतलब ना, वो सारा बेचारी कोशिश करती अब तक करती रही है, वो इमेज खुद बिल्डिंग अच्छी की, है ना, उसलिए सबको इमेज अच्छा बिल्डिंग बोलती है की वो वो। कोशिश करती रही है कि मेरे जो हमारे खानदान में जो कमियों में बहुत सारी कमी है तो वो दुनिया के सामने ना नहीं तो आए। मैं कहती हूँ अपने लेकिन खानदान में एक लेकिन बंदा होता है। लेकिन लेकिन वो इनके नसीब में था कि वो जो पिंक नाइटी है और लैला लैला अपना अपने चक्कर के अंदर आई है, और लैला ने अपने पूरे खानदान का बेड़ा गर्क ऐसा करवाया है कि ये इनको सदियां याद रखेगा। नहीं मुझे भी समझ नहीं आती। बाकी रह गई कि ये लोग जो कहते हैं कि इनकी बेटियों को रिश्ते और इनके लिए कोई मसला नहीं है, ये तो इनको पता हो ना। मैं मैं कोई मिसाल देता हूँ, एक औरत का एक यार था जो सऊदी पलट था, ठीक है, इसी 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 कैटेगरी के लोग, नाम मैं नहीं लेता, इसी के, तो वो उसकी लड़की की जो है वो शादी हो गई,
کہیں پہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ یہاں پہ آئی، اور اسی وقت وہ لیلا پلٹ، وہ جو سعودیہ پلٹ تھا اس کا یار، وہ بھی آ گیا۔ اب سعودیہ پلٹ نے اس کو لیا اور وہ چل پڑا یہاں پہ ملتان میں قلعہ کونا قسم باغ ہے، جو بھی دیہات سے لوگ آتے ہیں زیادہ وہیں پہ جاتے ہیں، تو وہ ان کو اس کو گھمانے وہاں لے گیا۔ تو شوہر جو ہے وہ سارا دن ویگنوں کے اوپر اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں میاں بیوی اور میری بیوی اور اس کا یار جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہا، صرف پھرتا رہا۔ ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوئی، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اپنی بیوی کو شام کو دیکھ کے آگے اور آ کر رہتا تھا، سارا دن جیتا پھرتے رہ گئے، میرے کو پتہ ہے تیرے کو دیکھے تو قلعے تے بیٹھی ہیں، فلانی جاتے بیٹھی ہیں، بیٹھ جاتے تیرے پیچھو پیچھو آمی میں۔ آج تک اسی عورت کے ساتھ جو ہے نا اس نے زندگی، اس کے بچے سارے جو ہے نا جوان ہوئے ہیں۔ یار یہ ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے وائی ٹی پہ لوگ کہتے ہیں ان کی شادی، انڈیا میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی ان کی بچیوں کی شادیاں کہاں ہوں گی، ان کی فلاں ہوں گی، اور یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے ایک جیسے ہیں، ایک جیسوں میں شادیاں ہو جائیں گی، ان کی شادی بھی ہو جائے گی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تانوں شانوں سے، بیبو گٹر یہ کا کیا، تانوں سے بہت ہے۔ بیبو گٹر تو دیکھیں نا، سب کہہ رہے ہیں بیبو کو ڈوز دو، یہ چپ نہیں کر رہی، میں پر جانا چاہیے معاملات اچھا سیدھی سارے لوگوں سی کے آپس بات ہے، میں۔ ایک چیز ہے کہ میں پچھلے 2 3 تھا کہ ہو رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے ڈین ہو رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا چپ کر کے کہ ہاں یار شاید کچھ ہو رہا ہے، اور ناراضگی معاف، میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن جو بھی ہے کہ کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنے چینل چمکانے کے سب نے۔ اور باقی رہ گئی بات کہ قانون، ستارے نے بھی وہاں اپیل کی ہے، قانون جو ایف آئی ہے جس نے کرنا ہے وہ اس کو اس حکومت نے ویسے ہی مفلوج کیا ہوا ہے، اور ادارے پاکستان میں کوئی کام نہیں کر رہے، اور یہ کیس بھی سمجھ لو اسی طرح جس طریقے سے انہوں نے پریشر بلڈ کیا ہوتا تو یہ ستارہ خودکشی کر لیتی، تب جا کے یہ لوگ راضی ہوتے اور خوش ہوتے اور اخباروں شخباروں کے اندر آئے۔ دوسرا میں نے ان اللہ کو نہ کرے۔ ستارہ کو بھی میں نے ایک اچھا سا ایک پیغام بھیجا تھا، ایک آسان سا طریقہ بتایا تھا کہ اگر ان اداروں کو ایکٹیو کرنا ہے، ان کو اگر نیند سے جگانا ہے تو آپ یہ کر لو، لیکن انہوں نے بھی جا کے وہ نہیں کیا۔ بات یہ ہے ان کہ کا وہ مسئلہ آپس میں بس بات خاموشی یہ ہے ہو کہ گئی وہ ہے۔ خود بھی اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے لوگ بھی سب لوگ صرف اسی چکر میں تھے کہ یوٹیوب کے اوپر تماشا لگا اور ہمارے ویوز آتے رہے اور سارا کچھ کرتا رہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی اور کچھ نہیں تھی۔ باقی سب کا کام ہو گیا، اور جو اس طرح کے مخالفین تھے، اور ادھر بھی ہاں ادھر جو ہے کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جیسے وردہ ہے اور بہت ساری عورتیں ہیں، نوشین نوشین ہے، ہے، مریم ہے، نوشین آپ ہے، کو پتہ ہے مریم رات اب ویڈیو میں رو وہ رہی تھی، بیچاری بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو عورتیں ہونے کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھ کے مطلب وہ سارا سپورٹ ان کا گناہ وہ بن گیا ہے۔ عورتیں ہونے کے باوجود وہ بیچاری لگی رہی ہیں۔ اب کیا ہے کہ ان عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو خراب کرنے کی کتنی کوشش گھٹیا کرتی ہے، بات ہے یعنی نا۔ ان کا مقصد یہی ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر عورتوں کے پیچھے مرد سپورٹیو ہو نا، نوشین ہے نا اس کے شوہر فیصل، مجھے بڑا اچھا لگا، وہ بہن ہے ہماری، کمنٹ آیا ٹھیک ہے بتا نا، کہ نوشین کیا ہاں لگتی ہیں آپ کی، وہ سسٹر ہے وہ میری بڑی چھوٹی۔ اچھی جو ہے نا، اس نے وہ بڑا اچھا سپورٹر ہے اس کی اپنی وائف کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے جو شوہر ہوتے ہیں، بیویاں تبھی کھڑی ہو سکتی ہیں کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہو تو آپ کو یہ ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر بکواس ہوگی، آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوگی، آپ کے اوپر بہت سارے غلط، جو یہاں پہ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں۔ اب یہ ڈرامہ بھی چل رہا ہے اور جس کے اندر دکھایا کہ ایک فیملی ہے جس کے بچوں کو انہوں نے، اس کا باپ جو ہے وہ دبا کے رکھا ہوا ہے، باپ نے بچوں کو موبائل نہیں پنجرا دینا ڈرامہ ہوتا، چل رہا ہے پنجرا آج کل۔ ڈرامہ، اور ایک دکھایا جس میں اولاد کو کانفیڈینس دیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے جیسے لوگ ہیں نا، جس طرح میری بیٹیاں آتی ہیں، جس طرح یہ لائیو آتے ہیں، تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کو ایک طبقہ ہے وہ آ کے کہتے ہیں تم بے غیرت ہو، تم فلاں ہو، تم یہ ہو وہ ہو، لیکن ان کے اپنے گھروں کے اندر حالات یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے پنجرا انہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، خود یہ کرپٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ۔ ہمارے سامنے اس پنجرے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، یہ ڈرامہ چل رہا ہے نا، ہم اپنی ہاں فیملی میں ایسا پنجرا دیکھ چکے ہیں، ایسا باپ دیکھ چکے ہیں جس کو اب ان کی اپنی اولاد گالیاں دیتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا وہ حشر کیا ہے کہ ان کے بچے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بیٹھنے کے مطلب کہیں پہ بھی وہ جاتے ہیں تو وہ ایک الگ رکھتے ہیں، وہ ایکسٹرا سینسٹیو ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مس ہیپ بھی زیادہ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ پریشانیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں ان بچوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ماں باپ کی طرف سے کانفیڈینس ہی نہیں دیا گیا۔ جن بچوں کو ماں باپ کی طرف سے کانفیڈینس دیا جاتا ہے، آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں آپ نے نکالنا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، بچوں نے خود سروائیو کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے جب تک تیار ہی نہیں کرو گے بالکل۔ بچوں کو تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو ہم میرے بارے میں
جب میری بچیاں تھی، ملائکہ تھی، چھوٹی سی تھی، اور اس نے ایک ٹک ٹاک بنایا، وہ کبھی میں پوسٹ بھی کروں گا، مجھے بڑا پسند ہے، وہ پنچھی تھے پردیسی، جو ہے نا وہ مزاحیہ تھا، بہت چھوٹی تھی اس بہت ٹائم، چھوٹی تھی، اس نے 10 ٹک 11 ٹاک سال بنایا. کی. تو اس نے مجھے کہا ملائکہ نے نا ٹک ٹاک بنایا، بڑا پیارا سا بنا، چھوٹی سی تھی، تو اس نے وہ ٹک ٹاک مجھے دکھایا، اس نے کہا اس نے نا ہڈن رکھا ہوا ہے. میں نے کہا آپ ہڈن کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ اوپن کرو اس آئی ڈی کو. مطلب ڈر رہی تھی بابا سے ڈر کہ رہی بابا تھی، ڈانٹیں میں نے گے. کہا آپ اس کو اوپن کرو آئی ڈی کو، میں نے کہا آپ اس کو آئی ڈی کو اوپن کرو، آپ لگاؤ اس کے اوپر. بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو واہیات نہ ہونے دیں، آپ بچوں کو غلط، لمٹ بتائیں بچوں لیکن بچوں کو اس چیز کے اوپر لگا دیں، اس کام کے اوپر لگا دیں جس کے اوپر جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے بھی کام کر سکتے ہیں آپ کے بچے. لیکن آپ ان کو کانفیڈنس ان کو ایسے کام میں انوالو کرنے لگا دیں کہ ان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکے ہی نہ، ادھر ادھر جائے ہی نہ. تو اب ہمارے بچے ہیں جس طریقے سے یہ اپنے ہی چکر میں رہتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، یا سوئے پڑے. میں نے کبھی ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا کہ آپ رات کو کیوں جاگ رہے ہو، آپ دن کو کیوں سو رہے ہو. بھائی جس طریقے سے جس طرح ان کی لائف ہے وہ گزاریں. بچے ٹھیک ہے، کمفرٹیبل ماں صرف باپ کے کیا ہے، ساتھ ہی ہوتے ہیں. صرف کیا ہے کہ وہ اپنا غلط راستے کے اوپر نہ چلیں. ماں باپ کی نظریں اتنی ہونی چاہیے کہ بس وہ غلط راستے پہ چلنے سے روکیں. اور الحمدللہ اگر جن بچوں کے، جن والدین کے بچے وہ ہوتے ہیں نا، وہ بچے کبھی بھی نہیں بھٹکتے، کیونکہ ان کو ماں باپ کا احساس بھی ہوتا اپنے ہے، گھر میں انہیں اچھا ماحول دو ان کو بس. اپنے گھر میں اچھا ماحول بھی ملا ہوتا ہے. اور جن بچوں کو آپ ڈنڈے کے زور پہ رکھتے ہیں وہی بچے ادھر ادھر، اور انہی بچوں کی جو پنجرٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، سیم سین ہم نے دیکھا ہے، انہی بچوں کو ادھر ادھر بھٹکتے آپ مطلب جن دیکھیں کو گے. ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے پاس تو بھائی فون ہی نہیں ہے، ہم بڑے نے فخر کی بات ہے. ہم نے اور بچوں نے چھپ چھپ کے فون رکھے ہوتے ہیں اور چھپ چھپ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے، ہماری بچیوں نے تو کبھی جناب آپ بچوں فون کو، تک نہیں ہے جی ہاں ہماری بچوں کے پاس. بچوں کو کانفیڈنس دے کے آپ یہ اگر کوئی فون دے رہے بڑی ہیں کوئی بڑائی ہے تو آج ان کل کو کے دور میں، کانفیڈنس دیں تاکہ وہ کچھ غلط نہ کریں. بڑی کوئی بڑائی ہے آج کل کے دور میں کہ آپ کی بچیوں کے پاس فون نہیں ہے جی ہماری بچوں کے پاس. جی بڑا جی فون نہیں ہے تو وہ کسی اور طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ وہ پھر نکال بچے لیتے. ڈھونڈ لیتے ہیں آپ اس راستے. سوشل میڈیا کے دور کے اندر، اس دور کے اندر آپ ان کو وہ کر نہیں سکتے. میں آپ کو بتاؤں، گندگی وہی کرتا ہے جو رجا نہیں ہوتا، یہ چیز ذہن میں رکھنا. گندگی وہی کرتا ہے، بکواس وہی کرتا ہے جو یہ جو ہے نا مدینے والا دلہ، جو مدینے کے اندر رہتا ہے، مدینے کے اندر رہتا ہے. ہاں مدینے لفظ میں اس طرح جو مدینے میں رہتا ہے، یہ پنک نائٹی کا جو شوہر ہے، یہ جو بندہ ہے نا، اس طرح کے لوگ نا، یہ مینڈے کی شکل والے، یہ تکے لگاتے رہتے ہیں. یہ ساس کمتری کے مارے نا، یہ ایسے لوگ ہم یہاں پہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ ٹرائیاں مارتے رہتے ہیں، گاٹی پھینک کے دیکھتے ہیں عورت ہمارے سے پھنستی ہے کہ نہیں پھنستی، ٹرائی تو مارے. نہ وہ اپنی فیملی دیکھتے ہیں، نہ وہ باہر دیکھتے ہیں، تو نہ وہ یہ اتنا ٹرائیاں مارتے رہتے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی فیملی، بھابھی آ گئی تو بھابھی کو ٹرائی مار لی، بہن آ گئی، بہن کی سہیلی آ گئی تو اس کو ٹرائی مار لی. یہ اپنی جو وہ مینڈے والی شکل ہے، یہ اس کو کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارے اوپر بھی پھنسے گی کہ نہیں پھنسے گی، ٹرائی تو کریں، پھنسے گی. تو یہ اس قسم کی ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ ان کے انڈیا لیے آؤ رشتوں پلیز. آپ انڈیا آؤ پلیز. انشاءاللہ کور انشاءاللہ انڈیا آئیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اچھا، وعلیکم السلام آپی. چلو اب میں چپ کر گیا، آپ تھوڑی کی دیر فیملی بہت زبردست. ستارہ یاسین فین پیج، تھینک یو بیٹے. بس ایسے اپنی فیملی کے ساتھ بندہ انجوائے کرے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں. کسی اور پتہ جو وائی ٹی پر ہو رہا ہے نا، ہم اور بچے دوسری دیکھتے چیز، ہیں جا کر، ہمیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے دیکھ دیکھ کے یہ بول کیا رہے ہیں. دوسری میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے یہ آپ ختم بھی کر دے کسی اور طریقے دوسرا کا. ہے کہ کبھی بھی دوسرے کے منہ کو لال دے کے اپنے منہ پہ تھپڑ لال کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہر بندے کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کوئی یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں، مطلب 100 میں سے 1%، 2% یا 3% لوگ ہیں جن کو کوئی بیک گراؤنڈ سے کوئی پیسہ ملا ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے کوئی جائیداد ان کی خاندانی چلی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کروڑوں پتی، امیر پتی ہوتے ہیں، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ موسٹلی 98%، 97% جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹرگلنگ ہوتے ہیں، وہ محنت کش ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں محنت سے. ہمارے سے زیادہ پیسے والے لوگ ہیں ہمارے اپنے ریلیٹیوز کے اندر، جن کے پاس بہت بہت پیسہ ہے اور جن کی کروڑوں کی انکم بھی ہے، یوں کہہ لیں. لیکن کیا ہے، ان کو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، ان کے وہ ذمہ دار بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن ان کی زندگی ایک بھکاری سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے. یہ میرے ساتھ گئی ہمارے ایک جگہ کے اوپر، تو وہاں پہ اس نے سن رکھا تھا فلاں ذمہ دار، ان کے رشتہ دار فلاں. جب وہاں گئے تو ان کے گھر دیکھے، فرنیچر دیکھے،
تو مجھے उनका کہتی रहन ہے सहन देख के ऐसा लग रहा था تو कुछ میں ان کے بچوں बिल्कुल ही کو गरीब مجھے लोग میں हैं। ان کے بچوں کو پیسے دینے لگا تو مجھے کہتی ہے تھوڑے زیادہ دے دو، مجھے لگتا ہے ان کے گھر پتہ نہیں روٹی بھی پکتی ہے کہ نہیں پکتی. میں मतलब نے ये کہا कंडीशन थी। میں نے کہا یہ کروڑوں پتی ہیں، ان کی मतलब پاس کروڑوں आपका नजर नहीं आ रहा کروڑوں تو کیا فائدہ؟ کروڑوں کی زمینیں ہیں. میں نے کہا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، یہ تو بہت امیر لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنا رہن سہن انسان نے خود بنانا ہوتا ہے. آپ گھوڑے کے اندر بھی رہ سکتے ہیں. ایک ٹائم ایسا تھا کہ بچے جب چھوٹے تھے تو میں اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پہ وہ آرٹس کونسل ہے ملتان کے اندر، تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہاں جو بھی وہ محمد نواسی صاحب ہوتے تھے یہاں پہ ہیڈ، تو مجھے پاس مل جایا کرتے تھے. تو میں بچوں کو بٹھاتا تھا، ڈیوٹی سے واپس آتا تھا موٹر سائیکل پہ بٹھاتا تھا، ان کو لے جاتا تھا اور ان کو وہاں پہ جا کے انٹرٹینمنٹ ہر ان کو وہ ہم ڈیلی بچوں کو لے کے ہر جاتے تھے. ڈرامہ ان کو وہاں پہ دکھایا، ہر سنگر ان کو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ان کو کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ ہم جا کے وہ اس میں گھس جائیں گے. بڑے ہوئے تو ان کو کوئی وہ چار ہو کے فلاں سنگر آ رہا ہے تو ہم نے جا کے جناب اس کے وہ شو میں گھس جانا ہے. ان کو کسی قسم کا کوئی چارم نہیں ہے. ان کو کھانے پینے کے معاملے میں کوئی ایسا میرے بچوں کو چارم نہیں ہے. ان کو کہ انہوں نے ہوٹلنگ کرنی ہے کچھ، وہ چارم ہی ختم کر دیں آپ کہ آپ اتنا کچھ وہ کر دیں کہ وہ بچوں کے اندر وہ چیز نہ رہے کہ ان کے لیے ایک عام سی چیز ہو جائے یہ چیز. تو اداس ہے. یہاں پہ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں پتی ہے لیکن گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مرتے ہیں. ایک مرغی کے اوپر 50 بندے بیٹھ کے اس کو تاڑ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. حرام میں جتنا مرضی پیسہ لگوا لیں، سگریٹوں میں جتنا مرضی پیسہ لگوا لیں، شرابوں میں ان سے جتنا مرضی پیسہ لگوا لیں، غلط کاموں میں جتنا مرضی لیکن جہاں پہ اپنی فیملی پہ خرچ کرنے کے ہوگا ان کو موت پڑ جائے گی. جہاں پہ یہ پیٹرول ڈلوانے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں. ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ جو تمہارے بینکوں میں پڑا منہ چڑھا رہا اور تمہاری اولاد جو ہے وہ دوسروں سے پیسے بیٹھی مانگ رہی ہو. تو ایسے پیسے صحیح کا بھی بات کوئی ہے. فائدہ نہیں. اور پھر ایسے بھی کچھ ہیں جو لوگ ہیں جنہوں نے ہوتے سوتے جنہوں نے اپنا مانگنا وتیرہ بنا رکھا ہے. تو ہمارا تو کام ہے کہ مطلب ہم لوگ ہماری ایک تنظیم ہے اور ہم لوگ مختلف جگہوں کے اوپر جاتے ہیں. ہماری ذمہ داروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، غریبوں سے بھی ملاقاتیں. اچھے تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہاتھ وسیع دی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو. جو کھلے دل کا بندہ ہے، جو لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے. بالکل. جو تنگ دل آدمی ہے وہ چاہے اس کے پاس اربوں روپے کروڑوں روپے بھی ہونا، وہ نہ اپنی زندگی گزار سکتا نہ اس کی اولاد اچھی زندگی گزار سکتی. یہ تو کنفرم ہے. ردا آصف تھینک یو اتنے سارے فلاور بھیجنے کے لیے. اور عبداللہ اوکے مشتاق جی احمد بھائی تھینک وعلیکم یو. السلام. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. بالکل ٹھیک ٹھاک. سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. طلحہ پٹیل تھینک یو، بہت شکریہ. بس یہی میں نے کہا تھا آج لائیو آتے ہیں، انشاءاللہ باتیں رہیں گے. اب ہم نا یہ سلسلہ چھوڑیں گے نہیں. میں انشاءاللہ کل پروگرام بنا رہی ہوں کہ بچوں کے ساتھ لائیو آؤں، کل یا دیکھیں پرسوں کیونکہ ویکینڈ ہے نا. دیکھیں کسی نے کہا پورے خاندان میں ستارہ یاسین بہتر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غلطیوں سے مبرا جو ذات ہوتی ہے نا وہ صرف انبیاء کرام کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ان بالکل کو یہ چیز بخشی ہے کہ ان کے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، جو اللہ کے پیارے نبی تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گزارے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے متبرک ہستی بھی ہے، تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. کوئی ٹھیک ہے، پرفیکٹ نہیں اسی ہے. لیے کہتے ہیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فلاں بندہ بالکل پرفیکٹ ہے تو نہیں، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے صادق اور امین. ہم عمران خان کو بہت پیار کرتے ہیں اور اس کو لیکن صادق اور امین کے جو لفظ ہیں وہ صرف اور صرف یہ حقیقت میں انہوں نے تو ٹونٹ ماری ہوئی تھی. کسی نے مبشر اقوام تھا کسی سے عمران خان کے اوپر کہ صادق امین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے صرف. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ صادق اور امین تھی اور یہ لقب جو ہے وہ جستا بھی ان کے اوپر ہے. باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ حکمران ہے کوئی 40% تو اچھا ہو نا. کچھ کرنے والا تو ہمارے آس پاس افغانستان اب آزاد ہوا، ابھی ہمارے سامنے کچھ عرصہ پہلے آزاد ہوا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے. سری لنکا کو چلے چھوڑ دیں، انڈیا ترقی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے دوسرا کون سا بنگلہ دیش میں کوئی وہ انبیاء کی حکومت ہے مطلب یا کوئی اماموں کی حکومت ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ادھر جو لوگ ہیں وہ بھی غلطیوں سے مبرا ہیں، مطلب غلطیاں ہیں ان کے اندر، مبرا نہیں ہے غلطیوں سے. تو وہ اپنے ملک کو چلا رہے ہیں نا، اچھے چلا رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک کوئی ایسا بندہ ہو جو 40% تو بہتر ہو، لیکن ہمیں تو وہ ملے ہیں کہ جو 100% کیا 110% بیکار ہیں، جن کا مقصد ہی پاکستان کی عوام کو لوٹو، پاکستان کے نام پر لوٹو، سرزلہ زدگان کے نام پہ لوٹو، سیلاب زدگان کے نام پہ لوٹو، اور اس قوم کے نام پہ قرضہ لے کر وہ بھی لوٹ کے کھا جاؤ، اس کا ٹیکس بھی کھا جاؤ.
یعنی اس عوام کو ایسے ہی رکھنا ہے 70 سال کے اندر. تو بات کہیں اور چلی پڑی، بات ہو رہی ہے ستارہ یاسین کی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی شخص ہے اس میں تھوڑی بہت غلطیاں سب میں ہوتی ہیں. دودھ کا دلہا کوئی بھی نہیں ہوتا. میں بھی ہوں تو دودھ کا دلہا میں بھی نہیں ہوں، یہ بھی بیٹھی دودھ کا دلہا یہ بھی نہیں ہے. کوئی بھی شخص دنیا کے اندر دودھ کا دلہا نہیں ہے. ہر شخص. اور ہاں دوسری چیز یہ کہ زبانوں کا بھی فرق ہوتا ہے، رہن سہن کا بھی فرق ہوتا ہے، علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے، اور خطے کا بھی فرق ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، یا ہماری فیملی کی روٹین ہے بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہوگی. ان کے رہن سہن ہمیں اچھا نہیں لگتا ہوگا، ان کا بولنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہوگا، ہمارا بولنا ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. تو کیونکہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف ذہنیت کے لوگ ہیں، ایک جیسے لوگ نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی طور کے اوپر بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے لوگ کے اوپر لوگوں کی ٹانگیں نہ کھینچیں، دنیا کو چلنے دیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. لوگوں کو جینے دیں، اور جس طریقے سے وہ جینا چاہتے ہیں ان کو جینے دیں. جینا حرام نہ کریں. آپ کوئی بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بندوق رکھ کے آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. نہ یہ اسلام کہتا ہے، نہ یہ کوئی بندوق سر پہ رکھ کے اور کسی کو آپ عقیدے کے نام پہ گولی مار دیں کسی کا نہیں. یہ سارا کچھ بھی نہیں ہے. اور جس طریقے سے یہ ابھی ستارہ یاسین والا معاملہ شروع ہوا، تو زانی ہے، تو زانی ہے، تو زانی ہے، اتنی گھٹیا پن، اتنا بغیرتی، اتنی عورت کے اوپر، اور ایک کیا ہوا، لڑکی کے اوپر کیا ہوا سارا تم نے تو ستارہ کا نام لیا اور تم اس کو زانی ثابت نہیں کر سکے. اس نے تو تمہارا نام بھی نہیں لیا اور تم پنک نائٹی مشہور ہو گئے. یہ ہوتا ہے آپ کا حشر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دنیا کی کیا آپ عمرے کرو، حج کرو، کچھ کرتے رہو، آپ کی کیا عزت ہے دنیا کی؟ مجھے بتائیں کس منہ سے اللہ کے گھر آپ جا سکتے ہیں؟ کسی کو اتنا بدنام کر کے. جس کے اوپر آپ بات کر رہے تھے وہ تو آپ بھی اس نے تو دوسرا چینل بھی بنا لیا، اس کو لوگ عزت دے رہی ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہارے شوہر کو ایک کو بیٹھ کے گالیاں، ساجد نے تو بیٹھ کے گالیاں کسی کو نہیں دی. بہت شریف ہے. اس نے تو بیبے کو بھی میسج نہیں کیا، اس نے تو کسی کو بھی میسج کر کے گالیاں نہیں دی کہ میری فیملی کے اوپر بات نہ کرو. مجبور تو تم ہو چکے ہو کہ ایک ایک کو فون کر کے، ایک ایک کو میسج کر کے، ایک ایک کو انسٹا کے اوپر، ایک ایک کے چینلز کے اوپر کمنٹس میں جا کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہو کہ ہمارے اوپر بات نہ کرو، ہمارے بچوں کے بات نہ کرو. کیوں؟ یہ تو دوسروں کے بچے نہیں ہیں، یہ جو حیثیت تمہاری، یہ تو تمہاری اوقات ہے، یہ تو تمہاری اوقات ہے. پھر اپنے پوچھ پہ پاؤں آتا ہے تو تمہاری ٹانٹا نکلتی ہے. اپنے پوچھل پہ پاؤں آ گئے تو کتی کی جس طرح کتی ہوتی ہے نا، کتی کے دم پہ شاہ پر تو گھومتے رہتے ہیں، دن کا وہ حال. جو مرضی کر لیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. منصور آپ کا کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کسی کو آپ رلا کر، کسی کو آپ اذیت دے کر، کسی بھی، اللہ کہتا ہے حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. یہ کیا سمجھتے ہیں عمرے کر کے ہم لوگوں کو دین حرام کر کے، بے عزت کر کے، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بدنام کر کے ہم اللہ کے حضور حاضری دیں گے اور ہم بخشے جائیں گے؟ امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا کوئی بات نہیں بخشوں گا جب تک کہ تم اپنے بندے سے معافی نہ مانگو. اللہ کو اپنے بندے اتنے پیارے ہیں. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں. میں تو ایسے نظر پڑی ہے میرے کہ عمرہ جا رہے ہیں جی، ہم طواف کریں. جب میں نے سوچا کہ کیا مطلب کس طرح سے آپ جا سکتے ہو، اللہ کا سامنا کیسے کرتے ہو؟ جاتے ہیں ان کو بھی یہ بے شرم لوگ، مطلب اتنی بھی ہمارا وہ دل کٹ گیا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا ایسے، قبول نہیں ہو سکتا ایسے، میں نے ایسی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. میں نے ایسی فیملیز وہاں دیکھی ہیں جو ہے نا ہر 2 نمبر کام انہوں نے وہاں پہ کرنے ہیں، جھوٹ، فراڈ، اور سب 2 نمبر. اور میرے اللہ، یہ ہماری امت ہی ہے، نبی پاک کی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، جن کا حساب آخرت میں ہوگا. ورنہ پتہ نہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں تو زمین تو ایسے اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا جتنے یہاں پہ تماشے ہو رہے ہیں. بالکل. میں نے الحمدللہ 48 عمرے کیے ہیں اور 2 حج کیے ہیں. ماشاء اللہ. منصور تو 4.5 سال رہے ہیں سعودیہ میں، تو کافی ٹائم ہر جمعرات الحمدللہ ہر جمعرات میں عمرہ کرتا تھا، اور میرا ساری رات میری حرم میں گزرتی تھی. بس توبہ کریں. میں نے حرم مکہ کو جو ہے وہ رش میں بھی دیکھا ہے. میں نے حرم مکہ کو اس وقت بھی دیکھا ہے جب جو حجر اسود کو چومنے کے لیے صرف 14 بندے تھے، 15واں میں صرف 14 لوگ وہاں موجود تھے. ورنہ حجر اسود کو بوسہ دینا وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لوگ صرف جو ہے وہ اشارے سے کرتے ہیں جب رش ہوتا ہے. تو میں نے حرم کو اس وقت بھی دیکھا ہے جب حرم کے اندر صرف 14 لوگ تھے. حرم کے پرنالے کے اندر بارش کے اندر میں نہانے کا بھی، اب تو میرے خیال میں شاید کہتے ہیں منع کر دیا ہے، لیکن اس ٹائم میں اس پرنالے کے نیچے 2 دفعہ نہا چکا ہوں. منصور آپ نے ماموں کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں ماموں کے بارے میں زیادہ باتیں ماموں پھر بھی ڈیٹ بن گیا. کامنٹ آف کیا ماموں کیوں؟
मामू अगर कमेंट तो ओपन करें ताकि हम आपको बताएं कि हमें आपकी बात कितनी अच्छी लग रही है, हम आके वहाँ कमेंट करें। मामू मजबूर है बेचारा। मामू कहते हैं सितारा ने मेरी कम्युनिटी नहीं लगाई, अस्तगफिरुल्लाह, ये मतलब सारे इसी चक्कर कोई में आपकी कम्युनिटी लगाए ये तो सारे इसी चक्कर में है कि सितारा हमें हमारे साथ लाइव आ जाए, हमारी कम्युनिटी लगा दे, हमारा ये कर दे, हमारा वो कर दे, ये हाँ, सारे सारी गेम सितारा को ब्लैकमेल करके सितारा 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 यार कोई और हसन, यूट्यूबर देखिए कोई हसन, और यूट्यूबर पकड़ लो यार जो तुम्हारी कम्युनिटियां लगा दे, क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ गए हो इतना सारे? हसन, इतनी जलन, मैं हैरान हूं, अल्लाह माफ करे। पता है क्या, अगर ये लोग मंसूर इंसान के बच्चे बन के रहते ना तो सितारा इनको कर ही रही थी प्रमोट यार, उसने अपने सितारा के family में नाम पे सबको तो खा किया। रहे, अभी भी तो तुम अभी भी सितारा के नाम अगर पे खा रहे हो। हैरत है ना अभी तो तुम मैं कहती चैनल अभी डिलीट कर दो अभी सब। तेरी तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज नहीं है, चाहे वो मदीना वाली हो बैठी हो, वो पिंक नाइटी, चाहे उसका शोर हो, चाहे ये हो मामू हो, चाहे वो लैला नानू हो, मजनू। चाचू हो, दादू हो, जितने भी आसपास सितारा के हैं, या वो भंडारन हो, दूसरी सतली वाली भंडारन, तो वो भंडारन ये सारे के सारे सितारा के नाम के ऊपर खा ये रहे हैं। थंबनेल अभी तक उसका लगा रहे ये हैं, अभी तक उसी वो की चाहे चाहे पिक्चर्स। चाहे वो बोबो हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, सितारा का नाम ना लिखें, सितारा के हाँ, नाम की सितारा की फोटो ना लगाएं, सितारा के नाम के ऊपर कहानियां ना डालें, यकीन करें। सितारा के नहीं, मामू को खिलाफ ना जब व्यूज बोलें। कम आने लगते हैं ना, ये भी है। हाँ, मामू देखता है अभी अब दर्जी की नहीं चला भाई, कोई शर्ट सी के दिखा दो भाई, मामू अपना टैलेंट ही दिखा दो यार। मैं आपको हाँ, शर्ट सी के कोई दिखाता शर्ट सी हूँ। को बटन लगा के दिखा दो, कोई अच्छा अच्छी चीज दिखा दो, आपको काम आएगी। इनके आसपास जितने भी हैं, इनके सही से सारों का हालात क्या है, इनसे से पूछ लो क्या पकाया है आज। जनाब सितारा गोश्त पकाया है, आप सितारा आलू पकाए हैं, आज जो है हमने सितारा कड़ी पकाई है, डेली के घर आज सितारा के नाम की हांडी आज हमने भुनी सितारा पकाई है। आज इनका तो खाना पीना जो रोटी यही कुछ चल रहा है। आज हमने रोटी के ऊपर सितारा को रगड़ा और खाया, तो इनका तो भाई और गालियां भी उसी को दे रहे हैं और तो ये- बकवासियात भी उसी के ऊपर कर रहे हैं तो भाई। ये तो छोड़ दो ना उसकी भी तो ये जान। सितारा न करे तो भाई इनकी तो रोटी नहीं चलती। तो बैठ के बातें जनाब, वो करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, और उसका वैसे- जो चैनल है ना सितारा का आसमान, भाई वो वाकई सच में तो कमाल। बात ये है कि अल्लाह देखो इतने प्यारे तरीके से एक्सपोज करेंगे सब देखो कुछ। मैं देखना। आपको सीधी सीधी सी एक बात बताता हूँ, अल्लाह ताला किसी को देता है ना तो वो आपसे लेके नहीं दे रहा। अल्लाह ताला आपके अल्लाह नसीब ताला का मिलेगा। अल्लाह ताला अगर किसी को देता है ना तो वो अल्लाह ताला आपसे लेकर नहीं दे रहा। अल्लाह ताला ने बेबो से लेकर सितारा को नहीं दिया, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मामू से लेकर सितारा को नहीं दिया, अल्लाह ताला ने उस पिंक नाइटी लैला से लेकर सितारा को नहीं दिया। अल्लाह अगर दे रहा है तो खुद दे रहा है। ठीक है, जिसको अल्लाह जितना दे वो उसका नसीब आप नहीं छीन ठीक है, सकते। आप मेहनत करो, आपके नसीब में अगर है, अल्लाह ने रखा है तो आपको मिल जाएगा, नहीं कहीं रखा और से तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। अगर ये नहीं है रास्ता जो तो कहीं और से रिस्क मिलेगा। अल्लाह ताला ने आपके नाम पे लिख दिया है वो रिस्क आपको ढूंढ के मिलेगा, जिधर से भी मिलेगा। हाँ, जरूरी ठीक है? नहीं आप गालियां बाकी लाइफ दें, के अंदर बकवास याद बाकी करें। ये गालियों की कमाई खाना और सितारा को रोटी पे चुपड़ के रोज खाना, इससे आपकी क्या भाई आप मक्खन खाओ, सितारा को लगा के क्यों देखा, खाते अल्लाह हो? ने खुद ही इन्हें एक्सपोज किए है ना। हाँ। बिल्कुल सही कह रही है गोश्त में महनाज आप आलू रिजवी। डालो, आप गोश्त सितारा को क्यों भूल के खाते हैं? वही मैं हैरान हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे कोई उसे नहीं गिरा सकता। बस ये बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही, जाहिल है, तालीम की कमी है, पता नहीं क्या है। जिस मेरे तरह समझ से आजकल बाहर है। साग चल रहा है ना, साग गंदलों का साग है। साग एक वाहिद चीज है जो खेतों में भी सब्ज होती है, पकने के बाद भी खाओ सब्ज होती है, निकलने के बाद भी सब्ज होती है। जितने ये लोग हैं ना, इन ये भी इनका कोई साग वाला हिसाब है। ये सितारा से शुरू होते हैं, सितारा को पेट में रखते हैं, एंड तक सितारा 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 सितारा। और खुदा का नाम हाय लेके हाय। कोई कुछ और कर वो लो क्या यार। थी बच्ची बेचारी, इतनी मॉड स्क्वाड, इतनी फैशनेबल, उसे क्या वो बना बेचारी दिया? डर के मारे फैशन करने से भी गई। ये क्या बात है सितारा, बना सवारा करो, छोड़ो इन कुत्ते बिल्लों को। अल्लाह ताला इनको खुद ब खुद मुंह की खाएंगे जी ये लोग जो बिल्कुल, बकवास करते हैं। मैं आपको बात बताऊं, नियत का फल मिलता है। और एक टाइम ऐसा था, हम लोग जो है मतलब जब हम पैदा हुए ज़रा वो अफसर थे, तो हमारी बड़ी अच्छी लाइफ थी। उस वक्त के हिसाब से हमारे पास गाड़ियाँ होती थी, बाइक्स होते थे। तो मैं सीखा हूँ, कावासाकी बाइक्स का बड़ा शौक होता था को कावासाकी के बड़े शौकीन थे। तो वो कावासाकी वो फिर अब्बू को एक 600 सीसी बाइक मिली, सरकारी थी वो, जो उसके पास होती थी
کیا کہتے ہیں کہ وہ آرنر کے پاس تھی ٹرمینیٹر 2 میں. تو میں وہ اسکول ٹائمنگ کے اندر جو ہے نا وہ جینز کالی پہن کے، کالی جیکٹ پہن کے، کالی اینک، کالی شرٹ لگا کے ینگ ہوتا تھا، کرکٹ ورکٹ کھیلتا تھا. تو میں وہ بائک لے کے تو آرنڈ بن کے گھومتا رہتا تھا سارا دن فلمی ہیرو تھا پورے یہ پورا. علاقے کے اندر. تو مطلب ہماری اچھی لائف گزری. پھر ایک ٹائم آیا کہ ہمارے اوپر کرائسس آ گئے، اور کرائسس جب آئے تو اس کے بعد جو کتے بلے ہمیں کھانے کے لیے ہم بچپن سے دیکھتے تھے، تو جو کتے بلے 24 گھنٹے ہمارے ابو کے گرد گھوما کرتے تھے، وہ سارے کتے بلے اڑ گئے. ایسے تو ہی جب ہوتا وہ ہے. کتے بلے اڑ گئے تو انہوں نے ہمیں جو مطلب ہمارے گھر میں کھا کھا کے جاتے تھے، جنہوں نے لوٹا تھا، جنہوں نے ہمارے سے پیسہ لوٹا تھا، جنہوں نے ابو سے پیسہ لے کے مختلف ناموں کے اوپر مختلف کاموں کے چکر کے اندر، ابو ہمارے سادہ آدمی تھے، لوگ کہتے تھے تمہارے ابو پولیس افسر ہے ہی نہیں. جو میرے دوست ملتے تھے نا وہ کہتے تھے یار یہ تو ان کا لگتے ہی نہیں ہے کہ پولیس میں رہے ہوں گے. مطلب بالکل اتنے وہ بہت چھوٹا سادہ تھے، دل، بہت پیار کرنے والا. مطلب اتنے سادہ لوگ تھے. وہ ڈاکٹر ہمارا تھا میرے نام ہے منصور جعفری اس کا نام. تو وہ ابو کا بڑا اچھا دوست ہوتا تھا. تو ابو کبھی وہ پتنی سسٹر بیمار تھی کیا تھی، تو وہاں بیٹھے رو رہے تھے ہسپتال میں نا. منصور جعفری آیا، کہتا ہے یار تمہارے ابو تو لگتے نہیں ہے کہ خان صاحب کبھی اس میں بھی رہے ہیں. کہتے ہیں اتنا چھوٹا ان کا دل ہے. تو مطلب یہ تھا کہ جب ہمارے اوپر برے حالات آئے، کرائسس آئے، تو پھر سارے کتے بلے چھوڑ گئے. بالکل ایسے ہی. اور صرف چھوڑ نہیں گئے، انہوں نے ہمیں ٹون دکھانی شروع کر دی کہ ہم یہ ہم وہ، تم کیا ہو. تو پھر جب تھوڑے سے حالات اچھے ہوئے تو سارے اب وہ ٹون نکل گئی ہے، ساروں کی ٹون نکل گئی ہے. تو پھر صحیح سارے، بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ حساب نہیں رکھتے، اللہ حساب پورا رکھتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، سارا معاف کر دے گی. یا جس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ہم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا حساب کتاب لازمی رکھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ پلٹ کے آتا ہے. فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی ویڈیو آ گئی، جیسے آج کل ویڈیوز کا سیزن چل رہا ہے پاکستان میں. تو ایسی ہی ویڈیوز اللہ تعالیٰ نے بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں. چلیں گی آپ کے تو سامنے. اللہ تعالیٰ اس جگہ لا کے مارتا ہے انسان کو نا جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. انسان بڑے فخر میں ہوتا ہے، بڑی اکڑ میں ہوتا ہے، میرا کیا کچھ کر لے گا، میں تو یہ کر دوں گا، پیسہ لگا دوں گا، فلاں کر دوں گا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے پاس اس کی یہ 2 نمبری ہے، میں اس کو بے نقاب کر دوں گا. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لا کے پٹکے گا، اور اس ٹائم لا کے پٹکے گا جب آپ بالکل بے بس ہو چکے ہوں گے، آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور آپ پھر بیٹھ کے رو رہے ہوں گے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتا. توبہ اللہ کریں تعالیٰ اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند اللہ ہو تعالیٰ جائیں. پھر وہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ نے کیا ہوگا اپنی زندگی کے اوئے ہوئے، اندر اللہ وہ معاف آپ کرے. بھگتیں گے. استغفر اللہ. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے زیادتیاں کی تھی آج وہ بھگت رہے ہیں، خود بالکل بھگت ہوتا ہے رہے ہیں. سامنے. مزید بھی آگے، مزید بھی اسی طریقے سے اپنے اینڈ سے آپ اچھا کریں، آپ کسی کو بھی برا نہ کریں. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر گیا تو آپ پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا، اپنے اینڈ سے آپ برا نہ کریں، آپ اس کو معاف کر دیں. وہ جو آپ اکثر ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نا وہ چیلنج کرتا ہے عالم انسانیت کو، دنیا کے اندر موجود تمام جو ہے نا بڑے بڑے بادشاہوں کو، کائنات میں موجود انبیاء کو، جعلی خداؤں کو، سب کو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو فائدہ دینے کے اوپر آ جاؤں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو اس کو نقصان دے سکے، لے آؤ اس کو پھر اللہ کے مقابلے کے اندر جو اس کو نقصان دے سکے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو نقصان دینے کے اوپر آ جاؤں تو پھر کون ہے کہ اس کو اس نقصان سے بچا سکے. یعنی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی پاور ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نقصان دینا چاہے اور اس کو نقصان سے بچا سکے، اور کوئی پاور ایسی نہیں ہے کہ اللہ اس کو فائدہ دینے پہ آئے تو اس کو کوئی نقصان دے سکے. چاہے دنیاوی خدا سارے جو مرضی پلاننگ کر لیں، جو سب مرضی لوگ اس کسی کے کو گرا خلاف ہو لیں، جائیں، سب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں عمران خان کے اوپر. اچھا ایک اور واصف علی واصف صاحب ہیں، ان کا ایک قول ہے بڑا خوبصورت واصف علی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا کرم ہے نا اس کے سامنے کبھی بھی نہ ہو، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کیونکہ جس شخص کے سامنے، وہ شخص تو اللہ کے کرم پر چل رہا ہے نا، وہ شخص اللہ کے کرم پر چل رہا ہے، تو تم اگر اس کے سامنے آؤ گے نا تو تم اپنا نقصان کر لو گے،
تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد، اس بندے کو برباد نہیں کر سکتے، کیونکہ بالکل بولا کہ اس کی مثال عمران خان ہے، پاکستان بالکل، کے اندر ہے، یہ کتے بلے کتنی بکواسیات چھوٹے جو کرتے ہیں. مرضی کرتے ہیں، کبھی گاڑی کا کیس اٹھا کے لیں، ارشد شریف کے قتل کو چھوڑ دو، اس سے بھی جان چھوٹ جائے. یہ جو 50 کروڑ روپے کا جو کرپشن کا سامنے تازہ تازہ یہ آیا پڑا ہے، یہ جو سیلاب زدگان کے پیسے کھا گیا، زلزلہ زدگان کے پیسے کھا گیا، اس کے اوپر سے بھی جان چھوٹ جائے، اور جو پہلے کرپشن کے کیسز ہیں ان پہ سے بھی جان چھوٹ جائے، ملک کو لوٹ کے تباہ جو مرضی ہو جائے. 5 کروڑ کی گھڑی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 2.5 ارب روپیہ لگا دیا میڈیا کے اوپر، صرف عمران خان کو بدنام کروانے کے لیے. رزلٹ کیا ہے کہ وہ پکڑا، وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو ان کے ہاتھ سے وہ چوہا آیا ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ عمران خان کی جو اس وقت پوزیشن ہے نا، اس کے سامنے جو بھی آئے گا، جو بھی آئے گا، جو بھی، وہ تباہ ہوگا، وہ برباد ہوگا. بالکل جو بھی اس کے سامنے اس وقت آئے گا وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا. جو اس کے خلاف بولے گا ٹکے کی اس بالکل، کی اوقات نہیں جس رہے گی. انسان کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے نا ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے نہیں آنا میں چاہیے. بڑے عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں عمران خان کو اس معاملے کے اندر نا، کہ اس کے اوپر جو بھی بات کرتے ہیں نا، جو کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. گل علی کا کیا حال ہوا، ریحام خان کا کیا حال ہوا، نون لیگ کا کیا حال ہوا. یہ بڑی بڑی جماعتیں تھی پاکستان میں، بالکل جو کہتے تھے عمران خان کو کہ ہم تجھے اپنی شیروانی کا بٹن تک نہیں دیں گے. اپنی شیروانیوں کے لیے جناب ہوٹلوں کے اندر یہ وہ کرواتے رہے کہ کسی طریقے سے شیروانی مل جائے، ہمیں کسی طریقے سے شیروانی مل جائے، 2 نمبریاں غیر ملکیوں سے وہ چیزیں. تو ان کو اپنی شیروانیوں کی فکر پڑ گئی ہے. اس وقت بھی ان کو اتنا خوف ہے عمران خان کو، ان سارے کتے بلوں کو، چاہے مذہب سے وابستہ ہیں، چاہے وہ کسی اور سے، جتنے سیاست کے نام کو، سارے ان سارے کتے بلوں کو تکلیف ہے کہ اگر یہ عمران خان، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے عمران خان آ گیا اس کو بٹن ٹچ بھی نہیں دیں گے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان الیکشن میں آ گیا تو ہمیں ٹچ بٹن بھی نہیں ملے گا. یہ حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بھئی ایسے ہی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پہ پہنچا دیتا ہے. یہ میں نے بات ایک مثال کے طور پہ دی ہے. تو ستارہ کا بھی یہی پوزیشن ہے کہ اس کے خلاف جو بولتا ہے، جو اٹھتا ہے، جو ہاں، بھونک وہ بھونک کے تھوڑے دن کے بعد وہ ایکسپوز خود ہی ہو وہ جاتا ہے. وہ جواب نہیں دیتی، وہ رسپانس نہیں دیتی ہے خود ہی. لیکن صرف افسوس ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو ستارہ کی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، اور سپورٹ کرنے کے پیچھے پرپس صرف ان کا اپنا چینل ہے. تو چینل ٹھیک ہے چمکائیں، ہر کسی کا حق ہے، آپ اپنے چینل سے کمائیں، روزی روٹی کمائیں، لیکن کم از کم دل صاف رکھیں، اور بالکل اللہ نیت جھوٹ دیکھ رہا ہے. جھوٹ نہ بولیں، ہاں جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اور عوام کو گمراہ نہ کریں، اور گمراہ کیے بغیر آپ کام کریں تو اچھا ہے. آپ کریں آیوش اپنے لیے پانڈے، کیوں، آیوش کیونکہ پانڈے ہیلو. اگر اس کے مخالف کرنے والے اپنے چینل چمکا رہے ہیں تو اس کی سپورٹ کرنے والے بھی اپنے چینل چمکائیں، کریں کام. لیکن بات یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، اور اس کو ستارہ کو کم از کم بلیک میل نہ کریں بالکل. اپنے چینلوں کے لیے. اور یہاں پر آیوش پانڈے، میں آپ کے بلاگ ڈیلی دیکھتا ہوں، تھینک یو سو مچ. اور بلجیت کور ہیلو جی. اچھا وہ ایک اور سر ابھی آپ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، میں نے کہا تھا شروع جو میں نے یہ ویڈیو کی تھی نا، میں نے یہ بلجیت ہے، میں نے دلجیت نام لیا تھا. تو میں نے یہی کہا تھا کہ جو آئی ڈی بناتے ہیں نا آپ لوگ، تو سکھ فیملیز کے اندر یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اب یہ بلجیت کور ہے نا، تو اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ فیمیل ہے. فیمیل ہے. ٹھیک ہے، اگر اسی سنگھ نام ہوگا تو آپ اسی کے نام اگر بلجیت سنگھ لکھا ہوتا تو پتہ چل جاتا. یہ آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو بھی پتا چاہیے، جہاں کور لکھا ہوا آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے لیڈی ہیں، اور جہاں پہ سنگھ لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میل ہے. تو آپ جو آئی ڈیز بناتے ہیں نا، جس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اب فرض کرو جس طرح شروع میں تھا RAY، اب مجھے نہیں پتا کہ میں وہ آگے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کہوں، میں اس کو بیٹا کہوں، بیٹی کہوں، بہن کہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو کم از کم آئی ڈی جو بناتے ہیں نا، اس سے یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. اچھا ہنا اشر ان دنوں اتنے دنوں بعد لائیو، ماشاءاللہ. ابھی ڈیلی آئیں گے لائیو. نہیں انشاءاللہ اب آیا کریں گے لائیو میں بڑا مزہ آتا ہے، آپ سب سے بات چیت ہو جاتی ہے. میں خود اداس میں سوچ رہی ہوں بچوں کو بھی، ایمان الملائکہ کو میں نے بولا ہے، میں نے کہا ہماری فیملی چینل ہے، کٹھے لائیو آیا کریں گے، بڑی گپ شپ ہو جاتی ہے. منت، وعلیکم السلام. شہناز سید، کتنے سارے سٹار، تھینک یو. چلیں جی، ابھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہماری لائیو کو شیئر بھی کر دیں. دلشاد بھی آ گیا ہے. دلشاد کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم دلشاد، کیسے ہو بیٹا؟ تو جو لوگ ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں وہ لائیو کو شیئر کر دیں، اپنے
अपनी कहाँ पे जहाँ पे करते लाइक कर दे। नहीं अपने व्हाट्सएप पे एक दूसरे से शेयर कर दें। हाँ शेयर का बटन क्लिक करें, उसको वहां से कॉपी करें, तो फेसबुक इधर उधर पे मन्नत तो वहां लगा मन्नत दें, कह रही है ताकि मैं, इसके चैनल को कोई सब्सक्राइब मिल मन्नत जाए। शर्मा कह रही मैं बहन हूँ आपकी भाई, थैंक यू। जी मनोज शर्मा, आपको तो मैंने पहचान लिया था। हाँ बाकी सबको बहुत बहुत सलाम जो अभी अभी ज्वाइन करें। दिलशाद कैसे हो बेटा? हम ठीक हैं, हम सब ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? क्या करके, हाँ क्या करें, करके आता हूँ शेयर। थैंक यू भाई, आप तो करें, आपका तो हक बनता है भाई। ये दिलशाद इतना सियाना है, ये ना इसका 15-20 हजार लोगों का ना चैनल था, और ये दिलशाद जो है ना उसके ऊपर पोस्ट करता रहता था, और फिर चैनल डिलीट हो गया, फिर इसने कमेंट किया मेरा चैनल डिलीट हो गया। हाँ अच्छा, अब कमेंट जिस चैनल से कर रहा है चैनल डिलीट हो गया, उस पर 4.5 लाख सब्सक्राइबर। वो इतना बड़ा चैनल लेके बैठा है। मैंने कहा वैसे यहाँ पे कहता था मेरे चैनल को सपोर्ट कर दो, मेरे इसको सब्सक्राइब कर दो। मैंने कहा काम देख, इसके पास 4.5 लाख सब्सक्राइबर का हाँ। चैनल है, और ये क्या है मेरी वीडियो शेयर कर दो। मन्नत शर्मा कह रही है आप इतना प्यारा कपल हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको भी अपने अमान में रखे, थैंक यू सो मच। हम दिलशाद के काम देखोगे डांस कर। ये दिलशाद है ना, बड़ी छुपी हुई चीज है ये। मूसा खान अंकल जवानी में लो ये पिछले पिछला वीडियो देख रहे हैं अभी। अंकल जवानी में बड़े लोफर थे, ये लंबे लंबे बाल उन्होंने रखे थे दरिया, मैं- मतलब कॉलेज लाइफ में सबकी बात। कॉलेज लाइफ के अंदर मैं बदमाश था पूरा ना, मैं कॉलेज हाँ हाँ ये थे, ये जितने बड़े बड़े पीएसएफ एमएसएफ के उस टाइम मतलब फड्डे में थे, ये फड्डा मास्टर था। मैं तो सच्ची बताऊं, मैं कोई मेल जाए मैं कुट लूं उसे बस। मैं किसी दिन में किसी को कुट्टे डाला उसको सुकून नहीं आता। मेरे पुराने जितने थे बहुत सारे उस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला करता थे एमएसएफ के, मैं कभी जाके किसी कॉलेज में कटा लगाता था, कभी किसी में, और अबू पुलिस अफसर थे उस टाइम, पुलिस अफसर की पूरी बदमाशी होती थी। तो मैं पकड़ मैं मारता भी था, ढंगवा भी देता था। हाँ दिलशाद के कह रहे हैं ये बड़ी कोई ओतरी चीज थे ना, डेली कहते कि मुझे शादी के बाद बताते थे अपने किस्से, कहते थे जिस दिन मैं किसी को मारता नहीं था ना, मेरे हाथों में कुछ नहीं होती थी। हाँ 4 रिएक्शन को करें यार, सब्सक्राइब बेचारे के ना वो 4.5 हाँ लाख, 4.5 लाख है सिर्फ, अभी सिर्फ 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसको लाजमी सपोर्ट करें। दिलशाद भाई हर चीज छुपे का रुस्तम है दिलशाद भाई हर चीज आपके। का ना एक टाइम होता है। अच्छा मुझे ना लाइफ में कभी कुटनी पड़ी। एक दफा शादी के बाद क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए, अरे शादी के बाद ऐसे कह रहे थे मेरे आने से कुट पड़ गई। नहीं आने से कुटनी पड़ गई, वो ना सुधर गए थे मेरे आने के बाद। आने के बाद ना वो क्रिकेट मैच होता था, तो मैं सुबह सुबह चला जाता था मैच खेलने के लिए। तो वो हमारी टीम थी, सारे जो हमारा कप्तान था ना वो था राणा राणा पूरे, और उनके अब्बू जो थे ना वो, लेकिन जो मेरा दोस्त था 7 फुट उसका कद था, राणा राउत। तो लेकिन वो राउत भाई जो है ना, वो उनके अब्बू भी मजिस्ट्रेट थे दंडावल के, तो वो भी समझो इसी तरह सरकारी अफसर के बेटे थे, और 7 फुट कद, और सारे शरीफ हो जाते। तो राउत भाई भी शरीफ हो गए। तो हमारी टीम ना मशहूर थी उस टाइम ना, कि ये जब हारने लगते हैं ना फटा कर लेते हैं। अच्छा, फटा करने के लिए ना राउत भाई ने मुझे रखा हुआ था। जब देखते थे ना 2-3 हमारा कि अब हम मैच नहीं जीत सकेंगे, तो कहते तू पा दे रहा, मैं किसी न किसी बात को, तूने ये बात कैसे की, तूने ये कैसे किया, काम को फटा डाल देना। तो हमारे तो बहुत सारी टीमें ना मैच खेलने से ही भाग गई थी। मूसा खान आप हाँ पहले बात कर लें। एक दफा चला गया, हम मैच खेलने के लिए पूरी टीम हमारी चली गई बुरे वाला खेलने के लिए, कोई बकार उनस के इलाके में टूर्नामेंट हो रहा था। इधर राउत भाई और मैं थे, और हमारी बी टीम बच्चे थे। तो वो दूसरी टीम थी, उन्होंने रखा हुआ था जहन में कि ये मौका मिल गया तो इनको कुटेंगे। तो मैं अंपायर खड़ा हुआ था, तो उनका बॉलर वो गेंद करता था, उसने 2-3 वाइडें की। जब उसने 2-3 वाइडें की ना, तो मैंने वाइड दे दी। तो उसने बॉलर उस वक्त वो फंडे के मूड में था पंगा लेने के, उसने मुझे गाली दे दी बहन की, उसने गाली दी, मैंने उसकी खुदी में थप्पड़ रखा। उसके बाद तो मुझे पता नहीं चला कि मेरे आस मुझे जहन में नहीं था कि इत्तेहाद क्या है। चारों तरफ से तो मुझे थप्पड़ थप्पड़ पड़ने लग गए। मैंने कहा काम खराब है। अच्छा थप्पड़ तो चलो ठीक था, उनमें ना एक लड़का था बेबालों वाला, उसने ना मुझे ना ऐसे पीछे से ना पकड़ के ना मुझे गर्दन ऐसे कर दी। अब मेरी गर्दन को पीछे लटका पड़ा हुआ,
अब मुझे थप्पड़ों की तो फिक्र नहीं थी कि कि वो तो पता ही लगा था। मैंने कहा यार ये बंदा जिसने मेरी गर्दन पकड़ी हुई है ना, बस ये एकदम मेरे हाथ आ जाए। अच्छा थोड़े जब वो ढीले हुए ना, हाँ, इधर से रऊफ भाई आ गए, उन्होंने कहा छोड़ दो तुम पंगे ना लो। जो रऊफ भाई ने ना वो बल्ला उठाया ना, अच्छा लड़कों ने ये किया, जो बच्चे थे ना उन्होंने बल्ले विकटे उठाए सारे। शुक्र है बल्ले विकटे नहीं थे, वरना वो हमारे बल्ले विकटों से मारते, थप्पड़ों तक ही काम था। अच्छा अच्छा दिलशाद को डांस आ रहा तुम्हारी बातें सुन। अच्छा तो ना वो रऊफ भाई की तरफ भागे ना, मुझे छोड़ के 5-6 लड़के दूसरे रऊफ भाई की तरफ भागे। तो रऊफ भाई उसकी वो इतना लंबा उसका काट था, तो ये इसकी टांगों में ही पड़े हुए हो ना सारे। तो वो पीछे वाले जो था ना, उसके लंबे लंबे बाल थे, वो बाल मेरे हाथ में आ गए ना। अब मैंने उसको ऐसे उठाया, गुस्से में ना बंदे में ताकत भी डबल आ जाती है। ऐसे उठाया तो उसकी टांगे ऊपर ही आ गई। उठा के मैंने जब उसको मारा जमीन पे, तो गर्दन उस बेचारे की वो टूटी नहीं, लेकिन वो मरने के करीब वो वहीं बेहोश हो गया। बस जो वो लड़के रऊफ की तरफ भागे हुए थे, जब उसको मैंने गिराया तो फिर मेरे हाथ में आ गई विकेट। वो दूसरे 12 लड़के थे, टन टन की आवाज दी पूरे पूरे ना उसके अंदर। फिर आप क्या लगते हो? इधर नीचे कमेंट पहले पढ़ो। अच्छा मूसा खान कह रहे हैं आप दोनों कजन हैं या नहीं आंटी अंकल? हम खाला के, मेरे खाला के बेटे, मैं इनकी खाला की बेटी हूँ। कजन इस तरह है, मैं आपको बताऊं, मेरी सगी खाला जो थी ना, मेरी अम्मी की बड़ी बहन जो थी, उनकी शादी हुई थी मेरे ससुर के साथ, मेरे अब्बू के साथ, इनके अब्बू के साथ। तो वो मेरी जो खाला थी, उनकी शादी के 1 साल बाद एक साल बाद बच्चे की पैदाइश के वक्त, मतलब पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त उनकी डेथ हो गई। बच्चे की भी डेथ हो गई थी और मेरी खाला की भी डेथ हो गई। खाला फौत हो गई। पुराना दौर था, उस वक्त इतनी ज्यादा मेडिकल साइंस और ये चीजें और चीजें नहीं थी। तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरे ससुर ने कहीं और शादी कर ली, वो भी गैरों में की थी, मेरी अम्मी के साथ। ठीक है, इनकी अम्मी के साथ। तो फिर वो मेरे ससुर ने रिश्ता खत्म नहीं किया था मेरे नाना के साथ, मेरी नानी के साथ। मतलब मेरी अम्मी जो थी ना, वो फिर इनके जो नाना थे, मेरे नाना आना जाना था, हाँ, आपस में इतना अच्छा बॉन्ड रहा कि हाँ, मतलब वो बेटी ही बन वो कहते थे कि वो मेरी इनकी अम्मी भी हमारे नाना को, मेरा जो है ना, वो कहती थी मैं का यही है। तो फिर ये आते जाते थे, शादी शुदी हो गई, फिर मैंने नजर रखी हुई थी। हाँ सुनो, मसात है, वाओ मिठी जात मसात, यस ये मसात है। अच्छा एक वो दिलशाद के कह रहे हैं, वैसे एक अशर है, वो कह रहे हैं आरा के साथ है, नीचे खुद ही नौरी ने जवाब दे दिया। आपको कोई शक है? हम क्यों नहीं है भाई, सितारा के साथ है, हम सितारा के सपोर्टर्स हैं, उसको प्यार करते हैं, वो हमारी बेटी है, छोटी बहन है। अभी सुने सर, वो एक और भी चैनल बन रहा है, जिस तरह इसने बनाया ना सितारा का आसमान, तो सलमा की गिलादत के नाम से नया चैनल बन रहा है। नाम नहीं लो उसका उसका नहीं लैला का आसमान, नहीं लैला मामू का आसमान, सोचो है, सबके आसमान, स्टोरी सबकी खुल गई। लेकिन ये चैनल चलने वाला नहीं है। हाँ, आपने चैनल चलाना है तो आप बनाओ, क्या कहते हैं, पिंक के नाम से चैनल बनाओ। दिलशाद के कह रहा है मैंने शेयर कर दिया आपके सपोर्ट में, मेरी ऑडियंस बिहाड़ी चौक से क्या कह रहा है, मुझे नजर ही नहीं आता, मेरी आई सेड वीक है। मैंने शेयर कर दिया आपके सपोर्ट में, मेरी ऑडियंस बिहाड़ी चौक से मेरे पर बैठ चुकी है। थैंक यू 9 नंबर चुरंगी पर उतरना है या 6 नंबर से भी आगे वाली हाँ, पे 6 नंबर चुंगी पीछे है थोड़ी सी उससे आगे बाईपास चौक पे। लैला मजनू की दुनिया है ना, लैला मजनू की दुनिया हिट होगा, मामू की दुनिया, पिंक नाइटी की दुनिया, सोचे नहीं, एक थथले की दुनिया नहीं, थथले की आप बीती। हाँ उसमें तो खैर बहुत ही बुरी बीती। चंगा थे जी में मुंह थप्पड़, ये भी कंफर्म बात है। अभी मेरे दिल में तो बहुत बड़ी बड़ी बात आ रही है, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा। मैं इस पर मजाक क्या करता था, मैंने कहा जब मैंने कहा पैसा ज्यादा आएगा ना आसपास, हम ना फिल्में बनाएंगे। तो जो नाम मैं इसको बताता था ना, वो मैं बोल ये बड़ा घटिया फिल्म साज होगा। हाँ, थथले की पोंगी है ना, इनको तो कोई आइडिया जाके दे, तुम सितारा का नाम छोड़ के अपन आसमान बनाओ, अपने आसमान पे उड़ो, जो करते हो करो, उसको छोड़ो जाओ उसकी। आशिर खान अस्सलाम वालेकुम, दिलशाद भाई, अच्छा थैंक यू सो मच, सबका शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, और दिलशाद का स्पेशल शुक्रिया भाई, उसने हमें ऋषि कपूर मेरा बड़ा भाई था, शार्ट आउट लिखते हैं पुत्र, शार्ट आउट सब लिखते से, थैंक यू। असल दिलशाद को ना इजी की दी वजह नहीं दिलशाद को सही दे रहे शार्ट आउट
اسد دلشاد کو ایسی گال کے نہیں ایزی کی اصل میں دل والے لوگ ہیں دلشاد کو تھا ایزی کی وجہ سے یہ تو ہے نا یہ بڑا اچھا آپ کے فیس مسئلہ ہے رشی کپور ہاں رشی کپور ہے بہت سے بچا دیا تم نے کہاں سے رشی کپور نہیں رشی کپور بڑا بھائی تھا میرا جو آتا ہے کہتے یاد ہے آپ کو مریم فہد کو سب نے کہا کرینہ کپور لگتی ہو جیسے میں کہہ دو لگتی ہے تھوڑی سی نا وہ اب بیچ میں وہ ہیٹر نے کہا سستے کرینہ کپور اس کا نام رکھ دیا پتہ لگے ہیٹر تمہارا نام رکھے سستا رشی کپور چلو سستا رشی کپور تو اچھا ہے جب یہ ہماری فائٹ شروع ہوئی تھی نا پہلے تو بڑے برے برے نام انہوں نے رکھے تھے تو میں دیکھتا تھا نا میں چپ کر کے نا میں ویڈیو چینج کر دیتا تھا کوئی کہن دے یار بکواس کرن دے اب کیا کریں کوئی کچھ کہہ دے کسی کو تو نہیں نہیں جب مجھے ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے ستارہ کے آسمان میں جب اس کی ویڈیو آئی نا پہلی سٹوری اس نے سٹارٹ کی اپنی لائف سٹوری اس کے بعد اس کے بہن کی سٹوری سٹارٹ ہو گئی روبینہ باجی کی مجھے اتنی ہنسی خدا کا واسطہ اپنی سٹوریاں بند کرو ہمیں نہیں سننی آپ کی سٹوریاں ہاں ستارہ کا آسمان دلشاد کہہ رہے ستارہ کا آسمان آنے کے بعد ہیٹرز کے پاؤں سے زمین نکل گئی زمین کیا آسمان ڈگ پہ ہوتا ہے پتر ہنو پھر کس سے بندل لے یہ تو کہہ رہا زمین نکل گئی لیکن میں کہہ رہا اتنا دیر ٹٹی نکل گئی کتنا میں کہتی ہوں اس کا مائنڈ چلتا ہے نا ستارہ کا اس نے اتنا پیارا کنٹینٹ اپنا لائی ہے نا تو یہ کیوں یوز کر رہے ہیں اس کا نام یہ بھی اپنا کوئی پیارا سا کنٹینٹ لے کر آئے نوشین سسٹر اس کا یہی طریقہ ہے کہ بیبو کو اس کے اوپر وہ کریں سٹرائک دیں اس کے چینل کو یا آپ لوگ جائیں اس کی چینل کے اوپر رپورٹ کیا کریں چینل ڈاؤن ہوتا ہے اس سے رپورٹ کریں گے تو ڈاؤن ہوگا اس کا چینل اس کے علاوہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ساجد بھائی نے بھی کہا ہے کہ اس کو سٹرائک دو مینیجر کو بولا ہے پتہ نہیں مینیجر کیوں سستی کر رہا ہے اس کو اگر کریں گے نا خود ہی کرنا پڑے گا آپ اداروں کے اوپر نہ رہیں یہ بس ایسے ہی ہے سٹرائک کے دو خود ہی جس کو برا لگتا ہے جا کے وہاں سٹرائک دو رپورٹ کرو ادارے تو فی الحال جو ہے نا ہمارے وہ عمران خان اچھا مزے کی بات ہے بیبو بھی جب ایسی گھٹیا ویڈیو بناتی ہے کمنٹ بند کر دیتی ہے اور ماموں بھی مطلب تمہیں پتہ ہے کہ تم اتنی گندگی پھیلا رہے ہو کہ تمہیں واپس گالیاں پڑیں گی پھر کامنٹ کیوں بند کرتے ہیں یہ لوگ کامنٹ تو کم از کم کھلے رکھے نا کہ ہم جا کے شاباشی کی کمیونٹی ابھی میں نے نہیں دیکھی دلشاد کیا ہے اس کے اوپر بیبو نہیں دیکھا ابھی یہ ایسے گھٹیا عورت ہے یہ نوشین کے پیچھے پڑ گئی ہے مریم کے پیچھے پڑ گئی ہے بات یہ ہے نا مریم پیچھے کیا پڑنا ہے انہوں نے نا میں آپ کو بتاؤں یہ زیادہ سے زیادہ بکواس کر سکتی ہے لوگوں کی ویڈیو فوٹو شاپ کر کے لگا سکتی ہے ویسے میری ویڈیو فوٹو میری تصویر فوٹو شاپ کر کے اپنے ساتھ لگا دینا تو بڑی میچ کرے گی میں تو کھلی تمہیں ایک ہی بار فوٹو شاپ پہ بھی نہ ہو تمہیں بات تو نہیں ہے فوٹو لگانے سے کیا ہے میں کو فوٹو لگانے اس کے بعد تھوڑی پہنچ جاؤں گا خدا کا نام ہے تو پھر بھی میں فوٹو بھی برداشت نہیں کر سکتی یہ اور مفتی برداشت کوئی نہیں چلے گھنٹہ ہو گیا 10 بجے والے میں تو چلنا ہے you bringing line کا ہاں سناٹا ہو گیا ہے چلے جا کے لائک کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو پیاری پیاری ویڈیوز دیکھا کریں ہماری چھوٹی سی فیملی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی ویڈیو بناتی ہوں میں انکل ٹیل سم تھنگ اباؤٹ سمیرہ کی وجہ سے میں لائیو نہیں آ رہا تھا اس نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا تم نے لائیو نہیں آنا یہ ہماری پرسنل بات تھی سن لیے اس لیے میں لائیو ہی نہیں آیا سمیرہ صاحبہ سمیرہ سے بہت بھی سکون کر رہی ہے تھوڑا سا مطلب بولتی ہے میں نے اسے کہا تو بھی سکون کر میں بھی سکون کرتا ہوں ہاں بکواس بند سکون سمیرہ عزیز ویسے اچھی عورت تھی بیچاری سمیرہ عزیز بیچاری جب آئی تھی نا اتنی عزت تھی وہ بیچاری کی پتہ نہیں کیسے کچھ لوگ اپنی عزت خود ہی بدنام کر دیتا خود کو انکل میں تو آپ کو شریف سمجھتا آپ بھی اپنی سمجھے نا یہ ہے شریف میں شریف صرف کہنی آصفہ جی مارو ایک کونی پسلی میں میرے ابو نا یہاں پہ نا ڈبل سواری پر بندی لگ گئی نا تو پولیس میں ہوتے تھے تو ڈبل سواری پر بندی لگ گئی اور کچھ قتل ہو گئے تھے یہاں پہ تو اس کی وجہ سے وہ قتلوں والا معاملہ بھی کبھی ڈسکس کروں گا بلکہ نہیں کرتا تو اس کے اندر تھوڑا سا ہمارا بھی معاملہ تھا معاملہ اس طرح سے تھا کہ کوئی ڈکیتی ہوئی تھی ہمارے گھر ڈکیتی کرنے کی کوشش کی تھی اور جن ڈکیتوں نے اس وقت ڈکیتی کرنے کی کوشش کی تھی وہ ڈکیت میں نے پکڑوا دیے تھے اور وہ جب ڈکیت میں نے پکڑوائے سی آئی اے کے تھرو تو
وہ جو تھے وہ کسی ایک MNA تھا اس کے پالے ہوئے تھے کتے تھے، تو اس نے ابو کو جو ہے نا وہ دھمکی ہمکے دی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ڈکیت جو ہے پولیس مقابلے میں بھاگتے ہوئے پار ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ فیصل آ گیا۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ فیصل بھائی سے تو پوچھو کیا ہوا ہے، کیا ہم نے ابھی تک کمیونٹی دیکھی نہیں دیکھتے ہے ہیں، نوشین کی، اچھا پتہ تو نہیں کیا وہ ہوا ہے۔ پار ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ لوگ جو ہے نا میرے پیچھے لگ گئے، تو پیچھے لگ گئے کچھ عرصہ، پھر میں سائڈ پہ رہا، پھر یہاں پہ انہی لوگوں نے کچھ پولیس والے قتل کروا دیے تھے، تو اس کے بعد مطلب یہ لگ گیا، تو پھر اس کی دلشاد کی بات مجھے اپنے ابو ظاہر ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تو مجھے ابو کی باتیں بہت یاد آتی ہیں، تو اب میں بائک چلا رہا تھا تو ابو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو پولیس والوں نے روک لیا، تو وہ پولیس والے جانتے نہیں تھے وہ ابو کو، کوئی نئے تھے، تو وہ ISI آیا اور آ کے کہتا سر آپ کو پتہ نہیں ہے ڈبل سواری پہ پابندی لگی ہوئی ہے، شکل سے تو آپ شریف آدمی لگتے ہیں۔ ابو نے کہا یار میں شریف آدمی نہیں ہوں، میں بھی پولیس والا ہوں۔ تو ابو بڑی پیاری باتیں کرتے تو تھے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں دلشاد شکل پہ دیکھنا۔ تو ٹھیک ہو گیا جی، میں دیکھتی ہوں نوشین کے بھی جا کے نا وہ چلیں اجازت کمیونٹی دیں، دیکھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے، میں بلکہ ابھی ہم نے جانا ہے تھوڑی کسی جگہ کے اوپر، میں نے سے کہا تھا 9 سے 10 تک ہم لائیو آ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ ہم لائیو آ جایا کریں گے تو انشاءاللہ۔ ابھی ہم ڈیلی بیسس کے اوپر آ جائیں گے، جو باتیں رہ گئی ہیں پھر کل گپ شپ کریں گے انشاءاللہ کل سب فیصل جو آج بھائی، دیکھ رہے ہیں کل ہم لائیو آئیں گے فیصل انشاءاللہ۔ بھائی بہت شکریہ آپ آئے ہیں انشاءاللہ۔ دلشاد بھائی بیٹا جلد ملاقات سب کا ہوتی ہے بہت انشاءاللہ۔ شکریہ جنہوں نے اتنے پیارے پیارے ہمیں کامنٹ کیے، تھینک یو سو مچ۔ فیصل بھائی کہہ رہے جا ہیں رہے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ساجدہ سسٹر کو آپ جانتے ہیں نا، ہاں ساجدہ احمد، ان آج کے ان گھر کے جا گھر رہے ہیں، جانا ہے، ابھی 10 بجے ہم نے نکلنا ہاں ہے۔ ان کے گھر جانا ہے، کوئی کام ہے ہمارا اپنا، وہ ہماری فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہوتا ہے، تو ابھی ان کے گھر ہاں جانا ہے، تو اس لیے بس وہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام انشاءاللہ علیکم، پھر کل لائیو اللہ آتے ہیں۔ حافظ، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔